فرمائے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اے ابو بکر، تم سفر ہجرت میں غار میں میرے ساتھ رہے تو لہٰذا حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگے۔ سبحان اللہ! کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ سے محبت تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کہ جان، مال، عزت، آبرو سب نبی پاک کے قدموں پر قربان کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر، گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر پر کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے سب آپ کے قدموں پر لٹا دیا۔ یہ واقعی ایک عجیب کیفیت تھی صحابہ کرام کی، جس کو جو آتا نبی پاک کے قدموں پر اللہ کے دین پر قربان کر دیتے تھے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو نبی پاک نے اپنی ظاہری حیات میں فرما کر گئے کہ سب کا بدلہ، احسان کا بدلہ میں دے چکا، لیکن ابو بکر کا بدلہ میں کل بروز قیامت دوں گا، رب کے حضور دوں گا۔ سبحان اللہ! کیسی برکتیں پائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ یار غار بھی بنے تو یار مزار مصطفیٰ بھی بنے، کہ میرے جب جنازہ ہو، میرے جب وصال ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو سیدنا حضور سیدی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں رکھ دینا، کہنا حضور ابو بکر حاضر ہے سلام کے بعد، تو اندر سے اگر اجازت ملے تو مجھے دفن کر دینا، ورنہ عام قبرستان میں جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ سبحان اللہ! کیسا محبت تھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ جب آپ کے جنازہ مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے سامنے رکھا گیا اور آواز دی گئی، آپ کے جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا گیا اور عرض کی گئی حضور ابو بکر حاضر ہیں، تو جواب آئی کہ یار کو یار کے ساتھ ملاؤ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر دفن کیا۔ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جوش تھا، جذبہ تھا، اور صحابہ اکرام کا بھی ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے کی۔ وہ ہے نا مولا علی نواری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، ارے صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں کو جاں فروز گرر کی ہے۔ ثابت ہوا اب نتیجہ نکل رہا ہے، ثابت ہوا کہ فرض فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ فرض فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ وہ ہے نا خطبے میں اعلیٰ حضرت خطبہ رضویہ میں فرماتے ہیں نا کہ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، کہ جس کو نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی مکمل نہیں، کہ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، کہ جس کو نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ یعنی محبت عین علامت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، کہ محبت ہے ہی نہیں تو ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا طریقہ کار ہوتا تھا، ان کا جو جذبہ ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ جس طرح میں نے ابھی شعر پڑھا اعلیٰ حضرت کا کہ نبی پاک کی محبت میں مولا علی نے اپنی نماز قضا کر دی کہ نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا نبی پاک کی محبت کی وجہ سے، اپنی جان تک کا خیال نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ یہ کیا ہے؟ دونوں کا حکم کیا ہے؟ شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے۔ یہ کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان خطرے میں ڈالی، حالانکہ شریعت کا حکم ہے جان بچانا فرض ہے، کہ اگر پر کہیں پر ایسا ہے کہ بھوک ہے، بندہ جو ہے نڈھال ہے مر جائے گا، اگر کوئی جو ہے نا حرام جانور کا گوشت بھی مل رہا ہے نا وہاں پر وہ کھا کر، یا پانی ایسا ہے کہ خراب ہے، میلا ہے، گندا ہے، وہ بھی پی کر اپنی جان بچا سکتا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن یہاں پر جان خطرے میں ہے، سانپ ڈس رہا ہے، ادھر نماز قضا ہو رہی ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، شریعت کے حکم ہے۔ جب نبی پاک کی محبت آتی ہے تو شریعت کے احکام ٹوٹ جاتے ہیں۔ دنیا کے ان دو بڑے مفتیوں نے فیصلہ کر دیا
کہ جان بچانا بھی فرض ہے لیکن اپنی جگہ پر، نماز پڑھنا بھی فرض ہے لیکن اپنی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ جب محبت ہی کامل ہوگی تب سب کچھ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں ان دنیا کے دو بڑے مفتیوں نے فیصلہ کر دیا کہ ثابت ہوا کہ فرض فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ پڑھتے رہو نمازیں، رکھتے رہو روزے، نہ نمازیں کام آنے والی، نہ روزے کام آنے والے، نہ حج کام آنے والے، نہ زکوٰۃ دینا تمہارا کام آنے والا جب تک اللہ کے حبیب کی محبت تمہارے دل میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ حدیث پاک میں اس کو خطرہ والی کہا گیا کہ نماز عصر سب سے اعلیٰ ہے، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے اور حفظ جاں کو جان فروز گرر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کے دو بڑے مفتیوں نے فیصلہ کر کے بتایا ہمیں، سکھایا ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ محبت نہیں تو کچھ نہیں، جو کچھ ہے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک کی محبت ہمارے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک سے عشق ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی ہو نبی پاک کے دین پر، نبی پاک پر لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی پاک کی محبت میں اٹھنا ہو، جینا ہو، مرنا ہو، اسی زندگی کو جو مختصر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزاریں، کیونکہ جو کچھ بھی ہے نبی پاک ہیں اور نبی پاک کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا اس پر عمل کریں، دوسروں تک نیکی پر دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجائے نبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔